درگاہ جہاد و شہادت بابری مسجد کے شہادت کے 32 سال ہونے کے باوجود ہم کو یہ بتانا چاہتی ہے چاہے 32 سال ہو جائے یا اور چند سال لگ جائے اس یوم سیاہ دن کو بھولنے والے نہیں ہیں. ہم ہر سال قوم کو یاد دلائیں گے, ہر پل قوم کو یاد دلائیں گے. یہ یوم سیاہ کا دن ہے, ہندوستان کا سب سے کالا دن ہے جس میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا. اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان مبارک کو فتح مکہ کر کے بتلا دیا کہ اس مکے کے اندر 360 بت تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اس کعبۃ اللہ سے بتوں کا صاف کیا اور وہاں پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز گونجی. ہمارا ایمان ہے, یقین ہے انشاءاللہ ایک دن دوبارہ اس جگہ پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز گونجے گی انشاءاللہ. مسلمان 5 ٹائم کے وقت 5 ٹائم کی نماز پابندی سے ادا کرتے آ رہے ہیں. 422 سال نماز ادا کرنے کے بعد 22 دسمبر 1949 کو شر پسندوں کی جانب سے کود کر جب مسلمان عشاء کی نماز پڑھ کے گئے, مورتیاں رکھ دی گئی اس میں. مسلمان فجر کی نماز کو واپس آئے تو اس میں مورتیاں تھیں. پھر یہ کیس ایک ڈسٹرکٹ جج اے کے نائر کے پاس چلا گیا, وہ پولیس کی ملی بھگت سے مسجد کو تالا ڈال دیا. پھر 1986 میں الہ آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کا. نچلی عدالت کا ایک جج مسلمانوں کے اعتراض کے باوجود مسجد کا قفل توڑ کے پوجا کرنے کی اجازت دے دیا. اور اس کے بعد 1990 میں اڈوانی ایک ماحول بنایا, پورے ہندوستان میں یاترا کر کے مسلمانوں کے خلاف دنگے فسادات کیے گئے. پھر 1992 کو سارا حکومت تھی اس میں, سسٹم پورا, میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, فوج, پولیس, ججز سب کے سامنے دن دیوالے مسجد کو لاکھوں شر پسند ہندو دہشت گرد مل کے مسجد کو توڑ دیے گئے. پھر اس کے بعد دوسرے دن مسلمان احتجاج کرنے لگے تو نہتے مسلمانوں پر پولیس بے تحاشا فائرنگ کی اور کئی مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. درگاہ جہاد و شہادت کے بانی شیخ محب علی صاحب ان کو بھی کئی بار جیل گئے اور تقریباً تمام ذمہ داروں کو ہم کو بھی جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی اور کئی بار بابری مسجد کے سلسلے میں ہم کو بھی گرفتار کیا گیا. تو مسلمانوں سے اپیل کریں گے اپنی مسجدوں کی حفاظت آپ کریے, قرآن اور شریعت کی حفاظت کریں اور ڈٹ جائے اس کے لیے. ہم مرنے کے لیے جیتے ہیں, جینے کے واسطے مسلمان نہیں مرتا. تو موت کا ایک دن وقت مقرر ہے, اس سے پہلے آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں مار سکتی. جب موت ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر آپ کو نہیں بچا سکتا. اس لیے موت سے ڈرنا چھوڑیں اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں آئیں. اگر ہم ڈٹ جاتے بابری مسجد کے لیے جب ڈٹے رہتے تو ان کی ہمتیں نہیں ہوتی تھی دوسرے مسجدوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی. تو مسلمانوں سے کہیں گے بابری مسجد کے غم کو تازہ رکھے اور اپنی آنے والے نسلوں کو یاد دلائے کہ وہاں مسجد تھی, کیسے لاکھوں شر پسندوں نے مل کر وہ مسجد کو شہید کیا. اس کے لیے ہر 6 دسمبر کو احتجاج کرے. جب تک بابری مسجد کی جگہ بابری مسجد نہیں بن جاتی ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. جبکہ قانون بنا 1991 میں پارلیمنٹ میں کہ 1947 سے پہلے جو بھی عبادت گاہیں ہیں, مسجدیں, عبادت گاہیں ہیں, اس کا جوں کا تو موقف برقرار رکھے. لیکن نچلی عدالت کا جج فیصلہ دے دیتا کہ انکوائری کرو, تحقیقات کرو. جب تک اس کے اوپر حکومت کا ہاتھ نہیں ہے کوئی بھی نچلی عدالت کا جج ایسا نہیں کر سکتا. یہ فرقہ پرست حکومتیں ہیں یہاں. انشاءاللہ ایک دن امن پسند حکومت آئیں گی اور بابری مسجد کی جگہ انشاءاللہ بابری مسجد بنیں گی. جب تک ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. اس کا جب 1992 میں جب بابری مسجد ٹوٹی اس کے بعد سے آج تک ہر 6 دسمبر کو ہم لوگ پروٹیسٹ کرتے گئے. درگاہ جہاد و شہادت ہمیشہ بابری مسجد کے تعلق سے پروٹیسٹ کرتے رہی. اگر بابری مسجد کو اگر ہم نہیں چھوڑتے, اگر بابری مسجد کے جو سو اس کی توڑنے کے لیے نہیں دیتے ہم, تو پھر جو سو آج یہ ہمارے سنبل کی مسجد اور جو سو اجمیر کی جو سو درگاہ ہے, جو ریٹس دعوے لوگ, یہ پالیسی کے تحت نچلی عدالتیں کیا کریں, ہمیشہ بابری مسجد کی تاریخ سے لے کر پھر آج بھی وہی دہرا رہے ہیں لوگ, ریپیٹ کر رہے ہیں. جو سو یہ کر رہے ہیں کہ جو سو نچلی عدالت فیصلہ دے رہی, اب پھر جو سو اوپر کی عدالتیں جو سو سپریم کورٹ تک فیصلہ دے رہے ہیں اس کے تعلق سے. تو مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سو یہ نچلی عدالتیں جو سو اسٹارٹنگ آپ جو سو سروے کا پرمیشن دیں گے
फिर उसके बाद जो है सो ड्रामा करेंगे, मूर्तियाँ निकालेंगे, फिर जो है सो वहाँ पर ये हुआ बोलेंगे। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का वो है आस्था की बुनियाद पे फैसला दिया बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद का फैसला जो दिया आस्था की बुनियाद पे दिया, एविडेंस की बुनियाद पे नहीं दिया बाबरी मस्जिद का फैसला। तो ऐसे कई हीले लाके सारे हिंदुस्तान में जो है सो नज़्म उसको बर्खास्त करना चाह रहे हैं, अमन और अमान को ख़राब करना चाह रहे हैं ये लोग। और ये कर रहे हैं कि जो एक नए नए हरबे लाके जो सो तो मुसलमानों को तकलीफ दे रही। और बाहर इसके लिए जो सो दरगाह जहाद शाद हमेशा प्रोटेस्ट करती आई है, मुसलमानों की हमदर्दी में लोगों के उस कास्ट के लिए, मुसलमानों की कास्ट के लिए काम करते हुए आई दरगाह जहाद शाद। इंशाअल्लाह ताला काम करते रहेंगी। और लोगों से ये मुतालबा है, रिक्वेस्ट है कि जैसे हम कब तक ख्वाब गफलत में बैठेंगे, हमको ख्वाब गफलत में बैठना नहीं चाहिए। इसके लिए लाही अमल को तैयार करना चाहिए, उलमाए कराम कायदीन लाही अमल तैयार करना चाहिए। वाखिर